نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وقال ايضا لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائی ہو، بزرگوں، نوجوانوں، اور یقیناً یہ آواز بہت سی خواتین اور بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہوں گی۔ آج کا یہ جلسہ یا اجتماع، اس کی حیثیت ایک طرح سے سالانہ اجتماع اور جلسے کی ہے، جو شب معراج کی مناسبت سے واقع معراج اور اس کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ ویسے سلسلے میں جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ کہ جن علماء نے، جن بزرگوں نے یہ 3 راتوں کی مناسبت سے جو اجتماع شروع کیے تھے، ان کا مقصد تعلیم و تربیت ہی تھا۔ شب معراج، شب برات، شب قدر کی مناسبت سے اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اور جب تک اسلام عرب میں رہا اس وقت تک کوئی اجتماع منعقد نہیں ہوتا تھا، نہ شب معراج کی مناسبت سے، نہ شب برات کی مناسبت سے، نہ شب قدر کی مناسبت سے۔ کچھ نوافل عبادات کی اگر ہے بھی حیثیت اور اس کی ترکیب ہے تو وہ اس کا تعلق انفرادی اور گھروں کی عبادت سے متعلق تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نفل نماز پڑھنا، نفل یہ تلاوت کرنا یہ مسجد سے بہتر ہے گھر میں۔ تو یقیناً شب برات کی مناسبت سے کچھ روایتیں اور شب قدر کی مناسبت سے کچھ روایتیں نوافل عبادات اور اذکار کی اہمیت اور فضیلت سے ملتی ہے، لیکن ان کا تعلق بھی گھروں میں عبادت کرنے سے متعلق تھا۔ لیکن جب اسلام عرب سے باہر نکلا تو یہ 5 وقت کی نمازیں جو تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گی، لیکن عربی زبان سے تعلق رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے یہ نمازوں سے تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی تھی، تو پھر علماء اکرام نے، بزرگان دین نے مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو مواقع کو استعمال کیا تھا، ان میں سے یہ 3 مواقع ہیں۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اہل حق اسلام کی تحریک کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے کسی اجتماع کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کی شکل و صورت بدل دیتا ہے۔ چنانچہ یہ اجتماع کا آغاز تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ اس میں تقریر کرے، بیان سنیں، اس میں کوئی دین سمجھائے انہیں اور لوگوں میں کچھ بیداری پیدا ہو، تو شیطان نے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دی۔ چنانچہ آج بھی تقریر بیان اس رات کی مناسبت سے عبث اور بیکار سمجھا جاتا ہے، جبکہ علماء اکرام نے شروع کیا تھا اس کو بیان تقریر کے لیے، اور نوافل عبادات کا تصور اور طریقہ اور نظام دے دیا گیا۔ شیطان کو نوافل عبادات سے کوئی زیادہ چڑ بھی نہیں ہے، دشمنی بھی نہیں ہے۔ اس کو جو چڑ اور دشمنی ہے وہ ہے دین کے علم سے، تفقہ فی الدین سے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک فقیر شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. یعنی عابدوں کو، عبادت گزاروں کو بہکانا شیطان کے لیے آسان ہے، لیکن دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو بہکانا مشکل ہے. تو جب اسلامی تحریک چلتی ہے تو تاریخ بتاتی کو اسلامی تحریک میں کچھ منافقین، کچھ مفسدین داخل ہو جاتے ہیں اور اس کا رخ کو تبدیل کر دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی یہ ہوا کہ ایک گروہ موجود رہا اسلامی تحریک منافقین کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو کامیابی نہیں ملی، صحابہ کرام کے دور میں بھی اس کو کامیابی نہیں ملی. لیکن جیسے سے پھر اہل حق کا غلبہ کم ہوتا گیا تو پھر جو اسلامی تحریکات اٹھی، یہ اسلامی تحریک کا ایک حصہ ہے تعلیم اور تربیت. اور تعلیم اور تربیت اگر ہے تو پھر دین کے تمام کام آسان ہیں. نماز کا کیا مقصد ہے اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، کام کا مقصد کیا ہے، دعوت کا مقصد کیا ہے، غلبہ دین کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے. اسلامی تحریک جب چلتی ہے تو کفر اور شرکوں کو سمجھنا بھی آسان ہے. صرف عبادات کی تحریک سے کفر اور شرکوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور نہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے غیر محسوس طریقے سے مسلم معاشرے میں ایسے افراد داخل ہو گئے جنہوں نے یہ شب معراج کے اجتماع کی حیثیت کو بالکل بدل دیا، شب برات کے اجتماع کی حیثیت کو بالکل بدل دیا. نوافل عبادات کا تصور وہ بھی اطمینانی صورت میں کہ 1 رکعت 2 رکعت پڑھنے سے 80 سال کی عبادت کا اجر ثواب. تو ظاہر بات اس کی عقل ماری نہیں گئی کہ روزانہ صبح فجر میں نیند توڑ کر وہ اٹھے گا، اور اس کی عقل خراب نہیں ہوئی کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ باطل پرستوں کی مخالفت مول لینا، ظالم و جابروں کو مخالفت مول لینا، اس لیے کہ 1 رکعت کے بدلے، 1 نفل رکعت کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، 80 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو عقل تو نہیں ماری گئی اس کی. تو یہ اطمینانی کیفیت پیدا کر دی گئی اور مقصد بالکل فوت ہو کر رہ گیا. لیکن پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ مجمع جتنا بیٹھا ہے ان پر سب پر یہ بات واضح ہے کہ یہاں پر کوئی نفل عبادت کی کوئی ترغیب نہیں دلائی جائے گی، نہ کوئی فضیلت اس کی بیان کی جائے گی. ہاں، طلب علم کی فضیلت ضرور بیان کی جائے گی اور ضرور اس کی فضیلت ہے. اور اس وقت پہ میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت میں داخل ہے. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے اللہ نے تو فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی شریف یہ حدیث کی جو 6 مشہور و معروف کتابیں ہیں اس میں اس کا شمار ہے. یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ تعالی خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ. اے ابو ذر، تو کسی دن قرآن مجید کی ایک آیت کا علم حاصل کرے تو تیرے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. تو اس مجمع میں، اس اجتماع میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے شروع کی، جو نماز میں بھی تلاوت کی گئی تھی اور تقریر کے آغاز میں بھی یقیناً اس کا ترجمہ، اس کی تشریح پیش کی جائے گی. تو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس لحاظ سے 100 رکعتوں کا اجر ثواب حاصل کرنا آسان ہو گیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، اس حدیث کے جو آخری، اس کے بعد کے جو کلمات ہیں وہ بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ یا ابا ذر لان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل بھی او لم یعمل بھی خیر لک من ان تصلی 1000 رکعۃ. اے ابو ذر، تو کسی دن اسلام کے ایک عنوان اور موضوع کا علم حاصل کرے، تیرے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے. تو معراج ایک اسلام کا اہم عنوان اور موضوع ہے. پیغام معراج، حقیقت معراج، یہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے اور آپ کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ ہے. تو اس کا کوئی اگر علم حاصل کرتا ہے کسی تقریر کے ذریعے، کسی کتاب کے ذریعے، بیان کے ذریعے، تو فرمان رسول کے مطابق 1000 رکعتوں سے زیادہ اجر ثواب وہ حاصل کر رہا ہے. 1000 رکعتیں ہم نہیں پڑھ سکتے ایک رات میں. 1000 رکعتیں پڑھنے کے لیے کم از کم 25 گھنٹے لگتے ہیں. 1.5 منٹ میں اگر کوئی 1 رکعت ادا کرے تو 1500 منٹ. 1000 رکعتیں پڑھنے کے لیے 1500 منٹ، 25 گھنٹے کسی کے بس میں نہیں ہے.
لیکن اگر کوئی 1 گھنٹہ کسی دینی عنوان پر تقریر کرتا ہے، تقریر سنتا ہے، تو فرمان رسول کے مطابق اس نے 1000 رکعتوں کا اجر ثواب، 1000 رکعتوں کے برابر نہیں، 1000 رکعتوں سے زیادہ اجر ثواب اس کو مل گیا۔ پھر یہ واقع معراج کی جو حقیقت ہے، اسلام میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ واقع برائے واقع نہیں ہیں۔ اسلام میں جتنے واقعات ہیں وہ نصیحت و ہدایت کے لیے ہے کہ اسلام ایک چیز دینا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی واقعے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات بیان کیے، لیکن اصل مقصد ہے ہدایت۔ لیکن امت میں واقعات سننے کا اگر کوئی چلن ہے بھی تو واقعہ برائے واقعہ، قصہ گوئی، تو یہ اور قوموں کے لیے چیز تو صحیح ہو سکتی ہے، اور دھرموں کے پاس جن دھرموں میں کوئی زیادہ پیغام نہیں ہے تو وہ دھرم چلتے قصہ گوئی کے ذریعے سے کہ قصہ برائے قصہ، لیکن اسلام میں قصہ برائے قصہ کوئی نہیں ہے۔ قصہ برائے ہدایت، قصہ برائے تعلیم اور تربیت ذریعے کے طور پر اسلام نے واقعات کو استعمال کیا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ اسی طرح سے واقع معراج یہ بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت کو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو 100 مرتبہ زندگی بھر بھی اگر کوئی واقع معراج کو پڑھتا رہے، سنتا رہے، تو اسے کوئی ہدایت اور نصیحت حاصل نہیں ہوگی۔ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ واقع معراج کے حوالے سے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ کن حالات میں واقعہ پیش آیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دینا۔ طائف میں آپ کو جو تکلیف پہنچی تھی اور جو مایوسی ہوئی تھی کہ آپ دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، لیکن طائف والوں نے صرف انکار کیا بلکہ پتھروں سے آپ کا استقبال کیا، آپ لہولہان ہو گئے، اور اسی اثنا میں آپ مکہ آئے۔ اس پس منظر کا یہ واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبوت کو شروع ہوئے 12 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ہجرت سے 1 سال پہلے کا یہ معراج کا واقعہ ہے، اور جن حالات میں واقعہ پیش آیا، جو اہل ایمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی ہجرت کی۔ کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کچھ لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب مدینہ میں مکہ میں صرف وہ کھلے طور سے اسلام میں یا تو آپ تھے یا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، باقی جتنے تھے وہ سب کے سب مشرک تھے، یا کچھ تھے بھی تو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ ویسے بہت کم اس کا ثبوت ملتا ہے مکہ میں، جتنے بھی ایمان والے تھے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ایمان لایا تھا۔ تو ہر آزمائش، صبر اور انعام، دین اور ایمان کی خاطر جتنی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہے اتنے ہی آسانی کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین جتنی زیادہ تنگ ہو رہی تھی اللہ کے رسول کی دعوت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، تو اسی اثنا میں مدینہ کی سرزمین کشادہ ہو رہی تھی۔ تو یہ معراج کا واقعہ ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختیاں تھی مکہ میں، اور آپ کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ طائف کے سفر میں جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی، تو جو انعامات اللہ تعالیٰ نے طائف کے سفر سے واپسی کے بعد آپ کو دیے، تو واقع معراج میں اس کا 5واں نمبر ہے۔ پہلا انعام تو اسی جگہ پر آپ کو مل گیا کہ آپ جب رکے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، جو مجھ پر ظلم و ستم کرے، میں اپنی کمزوری کی اور وسائل کی کمی کی، ساز و سامان کی کمی کی تجھی سے میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن پھر اللہ کو فرمایا کہ اگر اے اللہ تو اس پر راضی ہے، تو میری اس حالت پر راضی ہے کہ میں زخمی حالت میں ہوں، پورا جسم زخموں سے چور تھا، لہولہان تھا، اس حالت سے بھی تو راضی ہے، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ زخم کی اور خون کی اور تکلیف کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انعامات کی بارش شروع آ گئی، فرشتہ نازل ہو گیا،
اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں طائف کی جو دو پہاڑیاں ہیں آپس میں ملا دیتا ہوں. اب گویا کہ کامیاب کون ہوا؟ اب اللہ کی یہ بات اور ہے کہ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، ورنہ یہ کمزوری کہاں رہی آپ کے لیے کہ میں تو بہت بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے مخالفین کا میں کچھ نہیں کر سکتا. اب تو یہ احساس و اطمینان ہوگا کہ میں نے انہیں معاف کیا. میرے معاف کرنے کی وجہ سے طائف اپنی جگہ پر ہے، ورنہ طائف تو نیست نابود ہو جاتا. اور پھر وہاں سے جب آگے بڑھے، ایک باغ میں آپ نے قیام کیا تو عباس نامی جو نینوا کا رہنے والا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. اور دوسری صبح کو آپ اٹھے تو قرآن مجید کی سورۃ جن آیت سورۃ جن نازل ہوتی ہے. قیدی جب وسلم جنوں کی جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور وہ ایمان لے آئی، اور صرف وہ ایمان نہیں لائی بلکہ اپنے قوم کے پاس وہ داعی بن کر گئے. تو یہ کیا تھا؟ وہ دین اور ایمان کی خاطر جو سختی پہنچی تھی، جو مایوسی ہوئی تھی، اس کے ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کو عطا کی کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے. عباس نے اسلام قبول کر لیا، جنوں کی بڑی جماعت نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ جن اپنی قوم کے پاس جو گئے، سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی دعوت قبول کرو. اللہ کے رسول کے طرف سے نمائندے کی حیثیت سے جا کر انہوں نے دعوت پیش کی. مکہ سے آپ نکلے تو کوئی قبیلہ آپ کا حمایت میں نہیں تھا. قبیلے بنی ہاشم کے جو سردار تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. قبیلے بنی ہاشم کی عمارت و قیادت ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، جو پہلے سے آپ کا دشمن تھا. اس لیے قبیلے بنی ہاشم کے لوگ بھی بہت کھل کر آپ کی حمایت نہیں کر سکتے تھے. ابو لہب کے مخالفت موڑ نہیں لے سکتے تھے. لیکن مطعم بن عدی تیار ہو گیا. ایک قبیلے کا سردار مطعم بن عدی تیار ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ کو پناہ دے، میری حمایت کرے تاکہ میں 3 لوگوں کے سامنے پہنچاؤں. اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے پناہ نہیں مانگی تھی، ورنہ اگر وہ دعوت نہیں دیتے تو کسی اور کی حمایت کی ضرورت ہی نہیں تھی. قبیلے بنی مطعم جس کے 8 بیٹے تھے، قبیلے بنی مطعم نے پورے مکہ میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. کسی کی مجال و ضرورت نہیں ہوتی تھی پھر تو اس کے خلاف کوئی حملہ کرے. حملہ کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے بنی مطعم بن عدی کی مخالفت مول لینی پڑے گی، پہلے سامنے تو اس کو نمٹانا پڑے گا. اور یہ اس وقت کا دستور تھا کہ جو قبیلہ اور قبیلے کا اگر کوئی سردار کسی کو پناہ دے دے، حمایت دے دے تو اس کا وہ ذاتی حق تھا. آج کے دور کے جیسے ظالم اور جابر نہیں تھے کہ کوئی اپنی مرضی سے کسی کو حمایت نہیں دے، پناہ نہیں دے سکتا. گویا کہ حقوق انسانی جسے کہتے ہیں، تو حقوق انسانی کہتے جس کو ایک مکہ کے ظاہر معاشرے سے سیکھنا چاہیے لوگوں کو آج کے دور میں بھی، کہ مکہ والوں کے دشمن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صرف ایک قبیلے نے حمایت دے دی، قبیلے کے سردار نے، تو کسی قبیلے کی ضرورت اور مجال نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا سکے. ہجرت کے موقع پر انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا بھی تو پہلے یہ منصوبہ بنانا پڑا کہ فدیہ دینا پڑے گا. اور اگر ہم نے کسی ایک قبیلے نے حملہ کیا تو قبیلے بنی مطعم اور بنی ہاشم کے لوگ انتقام کا تقاضا کریں گے، بدلے کا تقاضا کریں گے. اس لیے جتنے قبیلے والے ہیں تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان لیا جائے، ایک بار کو حملہ کرے. یہ کب؟ یہ ہجرت کی رات کے موقع پر بھی ان کے اندر پھر لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فدیے پر وہ راضی ہو جائیں گے، ہم فدیہ دے دیں گے، خون بہا دیں گے. خون بہا کا مطلب ہو تو کوئی کسی کا نام قتل کر دے تو 10,000 درہم دینے پڑتے تھے فدیے میں، یا 100 اونٹ دینے پڑتے تھے. تو یہ ہم دے دیں گے. انتظام پہلے انہوں نے کیا اور بعد میں اس کا منصوبہ بنا. آج کے دور کے یہ حکمرانوں کا اس طرح کا کوئی نظم نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں لاٹھی، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. کون عدالت بیچ میں آ سکتی ہے اور کون حکمران کون ملک بیچ میں آ سکتا ہے ہمارے. تو وہ ایسا جاہل و اجٹ معاشرہ نہیں تھا. تو بہرحال یہ کہ پہلی صبح جب طلوع ہوئی تو اس خوشخبری کے ساتھ کہ جنوں کی جماعت نے قرآن مجید کو سنا
اور دوسری صبح جب طلوع ہوئی تو وہ معراج کو اس کے بعد کی جو رات تھی وہ معراج کی رات تھی. کیوں؟ اللہ کے لیے لازم تھا نا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. میرے محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف میں سختی برداشت کی ہے، ظلم و ستم برداشت کیا ہے، کوئی ذاتی غرض ان کی وابستہ نہیں تھی، دین کی غرض وابستہ تھی. اللہ کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ تھا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا تھا. تو کیا اللہ ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اللہ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا بے یار و مددگار. آزمائش ضرور اللہ تعالیٰ نے کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام پر آزمائش آئی، لیکن جتنی آزمائش آئی اتنا انعام بھی ان کو دیا گیا. تو معراج کا واقعہ اس پس منظر میں امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ امت مسلمہ آج بھی اگر دین اور ایمان کے خاطر وہی مشکلات اور پریشانی کے لیے تیار ہو جائے جن مشکلات اور پریشانی کے اللہ کے رسول تیار تھے، صحابہ کرام تیار تھے، تو یہ زمین جو آج تنگ ہے اہل ایمان کے لیے، ویسے حق پرستوں کے لیے پوری عالمی سطح پر زمین تنگ ہو چکی ہے، ہندوستان میں بھی تنگ ہو چکی ہے. تو یہ تنگی ختم ہو جائیں گی، یسرتیں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ استقامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات اور پریشانی میں بھی اپنے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں کی، کمزوری کو داخل نہیں ہونے دیا، باطل پرستوں کی حمایت، باطل پرستوں کا ڈر و خوف اپنے ذہن و دماغ میں آنے نہیں دیا. اب یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ روایتوں میں بات قرآن مجید میں جو صراحت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورہ بنی اسرائیل یہیں سے شروع ہوتی ہے، 15واں پارہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے. معراج کا ایک مقصد اور معراج کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تحویل قبلے کا حکم اگر سے ہجرت کے بعد آیا، ابھی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، ادھر مقدس نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن مسجد اقصیٰ تک اگر آپ کو نہیں لے جایا جاتا اور یہیں سے معراج ہو جاتی مسجد حرام سے ساتویں آسمان تک، تو میرا اپنا احساس یہ کہ جو عظمت آج ہمارے پاس ہے اور اسلام کے پاس ہے مسجد اقصیٰ کی، اس میں کمی آ جاتی ہے. آج ہمارے پاس اس کی جو عظمت اور اہمیت ہے وہ یہ کہ قبل اول یہ تو پہلے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر ہے، آسمانی سفر، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آسمانی سفر مسجد حرام سے شروع نہیں ہوتا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ زمینی سفر ہے. اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے جو خصوصی سواری تھی براق نام کی، ٹکٹوں میں طے ہو گیا ہوا سفر ہو، لیکن بہرحال ایک زمینی سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور دوسری بات یہ کہ ایک طرح سے یہودیوں کو بھی بتانا مقصود تھا کہ یہ جو آخری نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی ہی کا متولی نہیں ہوگا، اور اس کی ملت صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی کی متولی نہیں ہوں گی. اب تمہاری تولیت ختم ہو گئی، اب یہ مسجد اقصیٰ پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت ہے. متولی سے تولیت کا لفظ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی مسجد میں خاتم الانبیاء والمرسلین نے تمہارے نبیوں کی امامت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امامت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی، حضرت یوسف علیہ السلام اور جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ تمام انبیاء کی امامت کی. اسی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. تو جب مسجد حرام میں اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، جاتے ہوئے تحیۃ المسجد کی نماز ادا کی مسجد کے احترام میں، اور واپسی میں پھر انبیاء کی امامت کی، تو یہود اور نصارہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت اور امامت اور نبوت کو ماننے کے سلسلے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی. لیکن ایک چیز رکاوٹ بنی، حسد اور جلد.
کہ یہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے بنی اسماعیل میں ہے. بنی اسماعیل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو مکہ میں بسایا تھا اور اسی کی نسل میں ایک طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور بنی اسرائیل کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بنی اسرائیل میں نبی آئے. بنی اسرائیل بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے کہ جو مسلمان قوم تھی مسلمان قوم کو اس کا مشن یاد دلانے کے لیے. اب امت مسلمہ کے لیے ایک طرح سے بتلا دیا گیا کہ اگرچہ ہجرت کے بعد خانہ کعبہ یہ قبلہ قرار پایا, مسجد حرام قبلہ قرار پائی, لیکن مسجد اقصی کی اہمیت بھی نہیں کم ہو سکتی. اس لیے نہیں کم ہو سکتی کہ معراج کا جو سفر ہے, معراج کا جو واقعہ ہے, ایک طرح سے اس میں اس کی اہمیت حاصل ہے. اور اسی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی انبیاء علیہ السلام کی. لیکن جنہوں نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں, ایک آیت کے بعد فوراً پھر شروع ہوتی ہے بات کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ساتھ نہ مانے. اور پھر اسی بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل پر جو بڑے بڑے دو سوال آئے اور 2 مرتبہ مسجد اقصی زمین دوز کر دی گئی بنی اسرائیل کے زمانے میں. ایک طرح سے امت مسلمہ کو بھی متنبہ کیا گیا کہ تم بھی اگر اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کرو گے, لاپرواہی برتو گے, تو جس طرح سے بنی اسرائیل کے دور میں مسجد اقصی 2 مرتبہ زمین دوز ہوئی ہے, اسی طرح سے تمہارے دور میں اس کا حال ہوگا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے. چنانچہ آج مسجد اقصی ایک طرح سے یہودیوں کے قبضے میں, اس کے جہاں پر اور اسباب ہیں تو مسلمانوں کے کوتاہی کا اور کمزوری کا بھی اس میں بنیادی دخل ہے. تو بہرحال یہ مسجد اقصی بھی آج بھی ہمارے لیے اور قیامت تک ہم کو ایک تو معراج کا سفر بھی یاد دلاتے رہے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی امامت بھی وہاں پہ ہم کو یہ مسجد اقصی یاد دلاتی رہے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیدار کیا. تفصیل طلب یہ واقعہ ہے, لیکن چونکہ میں نے شروع میں کہا کہ زیادہ وقت تو نہیں لیا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث میں اس کی تفصیلات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا, اس میں سے دل کو نکالا, آب زمزم سے اس کو دھویا اور ایک کشت میں ایمان اور حکمت کے الفاظ ہے, ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا کشت تھا جو میرے دل میں رکھ دیا گیا. یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2-3 مرتبہ پیش آیا ہے. 2 مرتبہ کا تذکرہ تو بالکل ملتا ہے. ایک تو جب حضرت حلیمہ کے یہاں دودھ پیتے کی عمر میں تھے, وہاں آپ 6 سال کی عمر تک رہے تو وہاں پر بھی واقعہ پیش آیا تھا. اور ایک نبوت سے پہلے بھی اور یہ واقعہ جو کچھ اس میں چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ معراج کے سفر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرانا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی انسانی جسم تھا, تو وہ طاقت اور قوت, وہ برداشت کرنے کی طاقت اور قوت آپ کے دل کے اندر ہو. جو مشاہدات اللہ تعالیٰ کرانا چاہ رہا تھا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. خود اسی سفر سے متعلق وہ سورہ نجم میں وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ, تحقیق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ منتہا یعنی صاف آسمان پر جہاں بیری کا درخت ہے اور حد ختم ہو جاتی ہے فرشتوں کی جانے کی بھی, اور وہاں سے پھر عرش کا ایک طرح سے علاقہ, عرش کی جگہ شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا. لیکن کیفیت اللہ کے رسول نے کیا بیان کی؟ کیفیت یہ بیان شروع میں, نبوت کے شروع میں جب دیکھا تو اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کو, تو آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ سب کے سب بھر گئی.
آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جسم سے وجود سے پوری بھر گئی تھی، اور 600 ان کے بازو ہے، تو کہ عام انسان کے لیے برداشت نہیں کرنا۔ میرے سامنے، آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا انسان یہاں پر آ جائے کہ جس کا قد 100 فٹ ہو اور جس کی چوڑائی 1 کلومیٹر ہو، واشنگ کے روڈ کا کوئی ادھر رحمانیہ مسجد تک، تو کتنے برداشت کر سکتے ہیں؟ جس کی لمبائی چوڑائی صرف 1 کلو پر مشتمل ہو، ایسی کوئی جاندار چیز ہمارے سامنے آ جائے تو میرا اپنا احساس ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا، دل کی دھڑکن بند ہو جائیں گی۔ تو یہ جو مشاہدات اللہ کے پیش نظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے، ظاہر بات ہے اس کے لیے دل کا مضبوط ہونا یہ ضروری تھا۔ تو یہ ایک طرح سے دل کی تقویت کے لیے کہ جو کچھ آپ کو دکھایا جائے گا اور آپ دیکھیں گے اس سفر کے متعلق اور آسمان میں، تو آپ کا دل اس کو برداشت کر سکے۔ یہ قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوا وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لو کانا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو اتارا گیا، لیکن اس لیے وسلم کے دل نے اس کو سنبھالا کہ وسلم کے دل کی خاص طور سے تربیت کی گئی تھی، اور پھر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن جو کہ ہدایت کی ضرورت اس سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وسلم کو براق پر سوار کیا، اور پھر وہاں سے ظاہر بات ہے سیکنڈوں میں یہ سفر جو ہے تو مسجد اقصیٰ تک یہ سواری پہنچ گئی۔ روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، تو اسی جگہ پر وہ براق نامی سواری بھی باندھی گئی۔ پھر وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر آسمانی سفر شروع ہو گیا۔ آسمانی سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سمجھانے کے لیے بات کہی گئی کہ سیڑھی آپ لائی گئی، لیکن یہ بھی انسانی عقلوں کو سمجھنے کے لیے کہ اوپر چڑھنے کے لیے کوئی چیز ہو نا انسان کی سمجھ میں آ سکے، اس طرح کی بات کہی گئی، ورنہ جبرائیل علیہ السلام کی انگلی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انگلی پکڑ لے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو تعارف ہے ذی قوت طاقتور عند ذی العرش مکین، جو عرش کے نزدیک ہے۔ بڑی بڑی بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ ایک انگلی سے صرف جس جگہ پر وہ بستی رہتی تھی ایک انگلی سے اٹھایا، اس کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اس لیے یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا من کوئی من کان عدو لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، کہہ دیجیے کہ تم میں سے جو جبرائیل کا دشمن ہے تو وہی جبرائیل ہے جس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ جبرائیل السلام کے بھی دشمن ہو گئے، حالانکہ جبرائیل السلام اپنی مرضی سے عذاب لے کر نہیں آئے تھے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، ان کی نالائکیوں کی بنا پر، نافرمانیوں کی بنا پر مختلف مرحلوں میں حضرت جبرائیل السلام عذاب کا کوڑا برساتے رہے ان پر، لیکن اللہ کے حکم سے تو انہیں کے دشمن ہو گئے۔ اس لیے ان کو یہ بات چیز تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل السلام مجھ پر بھی لاتے ہیں تو کہتے تھے ہمارے تو دشمن ہیں، ہمارے حق میں وہ کوئی چیز لا نہیں سکتے اور ہم اس چیز کی حمایت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو اگر وہاں سے یہ آسمانی سفر شروع، اس کو پھر کہتے ہیں معراج۔ یہاں تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کے نام سے یاد کیا گیا۔ سبحان اللہ کی اسرا بھی اب بھی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا یا اس کو چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو جبرائیل السلام نے دروازہ کھولنے کی اجازت پائی۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ کتنا محکم اور مضبوط ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو مقرب ترین فرشتے ہیں ان کو بھی اجازت لینی پڑ رہی ہے۔ اور ظاہر بات اصول کا تقاضا یہی ہے کہ جب ایک نظم ہے، ایک حکومت ہے، تو چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو، اس کا جو اصول ہے اس اصول کے مطابق ہی اسے آنا پڑے گا۔ چنانچہ کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے، حضرت السلام نے کہا کہ ہاں محمد
تو داروغہ نے پوچھا کیا ان کو بھی بلایا گیا؟ کہا ہاں ان کو بھی بلایا گیا۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر تھے۔ یہ ساتوں آسمان پر ایک طرح سے 8 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، 8 انبیاء سے ملاقات کا تذکرہ۔ دوسرے آسمان پر 2 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سلام کلام ہوا، انہوں نے مبارکباد دی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں یہ خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں اور دونوں کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا اور انہوں نے مبارکباد دی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ سے ملاقات کی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام پر سے ملاقات۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ اور ایسے لگتا ہے کہ یہ انبیاء کا جو مرتبہ ہے، یہ مرتبہ بھی ان کو ان کی آزمائش کے مطابق دیا گیا۔ یہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، چوتھے آسمان پر جو انبیاء سے ملاقات کی بات ہے اور انبیاء کا جو مستقر وہاں پہ دکھایا گیا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی سنت ہے اور وہی سنت ہم کو ملے گی۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انبیاء کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائش سے گزرے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو عدل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جب بڑی آزمائش سے گزرے، شروع سے لے کر آخر تک آزمائشوں سے گھرے رہے، تو اونچا مقام مرتبہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ کم آزمائشوں سے نہیں گزرے۔ فرعون کی طرف سے تو آزمائش تھی، لیکن جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں فرعون کی ہلاکت کے بعد اور فرعون کی پوری قوم کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کم نہیں ہوگی۔ اب بنی اسرائیل کی طرف سے آزمائش آنے لگی اور اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ کتنی شدید ترین آزمائش سے آپ موسیٰ علیہ السلام اترنا پڑا۔ جب اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے سنایا کہ تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ تم عمالقہ سے جنگ کرو، تو فاذهب انت ربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ اتنا آسان ہے کہ سننا ہی میرے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، حالانکہ کوئی بری چیز نہیں ہے، سب کے سب مقتدی میرا انکار کر دے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ بنی اسرائیل جس نے فرعون کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو یہ سب کامیابی ملی، لیکن اس کی طرف سے کوڑا جب تو اور تیرا رب جا کر لڑے تو جب کم آزمائش ہوگی۔ اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب املک الا نفسی واقعی فخر بینہ و بین قوم الفاسقین، اے میرے رب میں تو بس صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں، تو مجھ میں اور فاسق قوم میں جدائی کو ڈال دے، میں اسی قوم میں رہنا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں کی، آخر تک اسی قوم میں آپ کو رہنا پڑا اور اسی میں وفات ہوئی، وہ میدان صحرا میں۔ لیکن اس کا صرف نقصان یہ ہو بنی اسرائیل کو کہ جو غلبہ ان کو ملنے والا تھا، جو اقتدار ان کو ملنے والا تھا موسیٰ علیہ السلام ہی کی قیادت میں، انہیں کی زندگی میں، اب وہ غلبہ ان کو ملا کئی صدیوں کے بعد حضرت طالوت کے ذریعے سے، لیکن اس وقت ملا جب تو انہوں نے ذمہ داریوں کو کچھ سمجھا۔ تو بہرحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ کم آزمائشیں نہیں آئی، اس لیے ان کا مقام اور مستقر 6واں آسمان۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی مصیبتیں پریشانیاں آئی، 5ویں آسمان پر ان کا وجود۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی کم آزمائشیں نہیں آئی۔ بچپن کی عمر سے ہی ان کے بھائیوں نے باپ سے چھین کر، باپ سے لے کر ان کو کنویں میں ڈال دیا اور پھر وہاں سے پھر ایک آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے، جیل میں جانا پڑا۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو اقتدار دیا، لیکن وہ انعام وہاں پر بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بھی کم آزمائش، حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے کم آزمائش ہے، اس لیے پہلے آسمان پر۔ کیوں کم آزمائش ہے؟ سب سے پہلے مسلم تھے، سب سے پہلے انسان تھے، زیادہ دعوتی مخالفین آپ کے نہیں گزرے، آپ کا انکار جو کچھ تھے وہ آپ کی اولاد تھی۔ یقیناً ذہنی تکلیف تو حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچی ہوں گی،
قابل کے ذریعے سے قابل نے حابل کا قتل کر دیا ناحق, اور یہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں اتنا آسان نہیں ہے نا کہ ایک فرما بردار بیٹے کی موت اور وہ بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ذریعے سے. ذہنی تکلیف تو ضرور پہنچی ہوں گی, لیکن بہرحال یہ کہ دعوت دین کے سلسلے میں جو مصیبتیں پریشانیاں جو رکاوٹیں اور انبیاء علیہ السلام کا آئی, اس طرح کی آزمائش سے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں گزرنا پڑا. اور جو ان کے مخالفین نہیں تھے معاشرے میں, تو ایسا لگتا ہے کہ آزمائش تو بالکل لازمی اور ضروری ہے. ایک حدیث ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول ای الناس بلان, ای الناس آدم بلان, لوگوں میں سب سے شدید اور بڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل, انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے, اور پھر جو انبیاء کے طریقے پر ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ذہنی تکلیف پہنچی ہوں گی قابل سے, تو شاید وہ آزمائش کی بھرپائی کرنی مقصود ہوں گی کہ آپ انسان نہیں ہیں تکلیف ذہنی تکلیف دینے والے معاشرے میں سے. اور ایسا لگتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جس جگہ پر تھے اور جس بستی میں تھے, اس بستی میں بھی آپ کے مخالفین نہیں تھے. اور تاریخ رواج یہی ہے کہ بستی کے سردار تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, اور جو تھے سب کے سب مسلمان تھے, سب مسلمان تھے حضرت یعقوب علیہ, وہ ان کی اولاد ہی تھی نا پوری. لیکن آزمائش ضروری ہے نا, تو آزمائش سے پھر آگے 10 بیٹوں کے ذریعے سے, اور یہ بھی کم آزمائش نہیں بلکہ عام انسانوں کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے, مخالفت ہو رہی ہے, حسد اور جلن ہے, تو ہو سکتا ہے اس کی تکلیف کم پہنچے, لیکن 10 بیٹوں کے ذریعے سے آزمائش کہ 10 بیٹوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا, یعقوب علیہ السلام سے چھیننے کا منصوبہ بنایا, اور پھر کئی سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رہے, اور اتنے غم میں رہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی غم میں, کیوں گھر کی طرف سے آزمائش, باہر والے جب موجود نہیں ہیں, عراق میں ختم ہو گئی تھی آزمائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اب رہ گئے تھے گھر والے, تو گھر والوں کی طرف سے بھی آزمائش. تو خیر یہ ایک مستقل سلسلہ ہے. تو معراج کا جو واقعہ ہے, معراج کا جو پیغام ہے, ایک طرح سے علامہ اقبال نے شعر اس کو پیش کیا کہ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنام معراج مسلمان. ایک مستقل ایک نظم ہے جو علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ اپنی ترقی اور اپنی خوشحالی تم تہذیب حاضر کی طلب کی تجلی میں مت ڈھونڈو. دنیا کی قومیں جو راستے سے ترقی کر رہی ہے وہ ترقی میں تمہاری کامیابی نہیں ہے کہ پایا میں نے استغنام معراج مسلمانی. یہ علامہ اقبال کی خوبی تھی کہ ان کا ملکہ تھا کہ تاریخ کو پیش کر دیتے تھے ایک مصرے میں کہ پایا میں نے استغنام معراج مسلمانی. استغنام بے نیازی, مکہ میں آپ کا کوئی حامی نہیں تھا, آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا جاتا, ہر طرف سے رکاوٹیں پریشانیاں, لیکن میں نے معراج مسلمانی وہیں پائی. جو شدید حالات تھے مکہ میں مخالفت اور دشمنی کے, آپ پر ایمان لانے والے وہ بھی مکہ چھوڑ چکے تھے, تو امت مسلمہ کے یہ پیغام ہونے دیا کہ دین اور ایمان کی خاطر اگر تم دوسرے لوگوں سے اگر تم بے یار و مدار ہو بھی گئے تو یہ معراج کی چیز ہے, یہ بلندی کی چیز ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل قریبی تعلق قائم ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی. قلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے صادر ہوتے ہیں, اور وہ فیصلے پھر فرشتوں کے ذریعے سے پھر نافذ کیے جاتے ہیں اس سرزمین پر. ظاہر بات ہے سب سے بڑے فرشتے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں, جبریل علیہ السلام ہی وہ فیصلوں کو لیتے ہوں گے. تو میں نے قلم کے سننے کی آواز سنی. وہ پھر دوسری بحث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا, اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیکن بہرحال اس میں جو خلاصے کی بات ہے وہ یہ کہ اس زندگی میں مرنے سے پہلے تو کسی انسان کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت نہیں رکھی کہ جو اللہ کو دیکھ سکے. کسی نے کہا کہ دل سے دیکھا, اس میں کوئی رکاوٹ کی بات نہیں. دل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
بالکل تھا ہی. آپ کے دل میں تو اللہ کی ذات ہی تھی, اللہ کی صفات ہی تھی, کوئی چیز آپ کے دل میں نہیں بسی تھی. ایک تو تھا اللہ اور دوسرے اللہ کا کلام قرآن مجید, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. ایک نور ہے. حضرت عائشہ نے جب پوچھا تو اللہ کو ہوگا کہ نور ہے, ایک آڑ میں نور تھا. اور حضرت عائشہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ کو دیکھا ہے, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے تو ایسی بات پوچھ لی کہ میرے دل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر قرآن مجید کے آیت کا حوالہ دی حضرت عائشہ نے. کیا تم نے قرآن مجید کو آیت نہیں پڑھی کہ لا یدرک الابصار وهو یدرک الابصار, کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, آنکھوں میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. اور بالکل صحیح بھی ہے. یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہر انسان کے اندر وہ طاقت اور قوت رکھے گا. اللہ کو فرمایا کہ جس طرح سے تم 14ویں رات کو چاند کو دیکھ رہے ہو, تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکو گے. اور میرا اپنا احساس اور سمجھا یہ ایک طالب علم سے غور و فکر کا نتیجہ, یہ جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان رکھے ایک کے اوپر نیچے, تو شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ زمین اللہ تعالیٰ کے وجود کو برداشت کر سکے. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی, صرف اللہ نے عکس ظاہر کیا تو تجلی ظاہر کی تھی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار پر اللہ نے فرما دیا کہ تو نہیں دیکھ سکے مجھے ہرگز, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے ایک تدبیر بتلائی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا, طور کی طرف, اور اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. جب اللہ نے اپنا عکس ظاہر کیا اس طور پر, خود نہیں آ گیا اللہ, اپنا عکس ظاہر کیا, اپنا تجلی ظاہر کی, تو تجلی کے نتیجے میں پہاڑ کی جو حیثیت ہو گئی وہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق قال انی تبت الآن, جب ان کو ہوش آیا تو کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اللہ سے کلام کرتے تھے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, لیکن ایک آڑ ہوتا تھا, ایک پردہ ہوتا تھا بیچ میں, وہ تو روبرو تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمانوں کا سلسلہ یہی ہے, بالکل صحیح بھی ہے. اور وہ جو قرآن مجید کے نزول سے متعلق لوح محفوظ میں ہے, اور اس کے بعد پھر بیت العزت میں اس کو نازل کیا گیا شب قدر میں آسمان پر, پہلے آسمان پر, تو شاید اس کا بوجھ کم ہو, اور پھر وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, اور پھر پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیا. کیوں؟ وہ اللہ سے نکلا ہوا کلام تھا. اللہ سے نکلے کلام کی جب اتنی طاقت اور قوت ہے, تحریر نے وہ بول الفاظ کی وہ آواز کی صورت, آواز میں جب اتنی طاقت اور قوت ہے, تو اللہ کے وجود میں کتنی طاقت اور قوت ہوگی. میرا 50 نمازیں شروع میں فرض ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پوچھا کہ رب, آپ کے رب نے کیا دیا اس رات سے متعلق, اس واقعے سے متعلق؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں. 2 نمازیں فرض تھی, لیکن بنی اسرائیل اس کو بھی نبھا نہیں سکتی. تم جاؤ اپنے رب کے پاس اور اس میں سے تصفیف کر کے کمی کر کے لاؤ. روایتوں میں یہ ہے کہ ہر مرتبہ میں 10 نمازیں کم ہوئی, اور کچھ روایتوں میں کہ 5 نمازیں. تو خیر 5 نمازیں کم ہو یا 10 نمازیں کم ہو, لیکن اخیر میں 5 نمازیں رہ گئی. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر اس میں اور کمی کر کے لاؤ. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اتنی بار گیا ہوں اپنے رب کے پاس کہ اب مجھے شرم بھی آتی ہے کہ اب میں نہیں جا سکتا. چنانچہ پھر آواز آئے کہ یہ ہے تو 5 نمازیں, لیکن اجر ثواب کے لیے آپ سے 50 ہی ہے, یعنی گویا کہ ہر نماز کے 10 گنا. اور وہ قرآن مجید کا اصول بھی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا اس کا اجر ثواب ملے گا, 10 گنا اس میں بڑھوتری ہوگی. کچھ گناہ گاروں سے متعلق بھی مشاہدے کی بات آتی ہے. دوزخ اور جنت میں دوزخ کا آپ کو جو مشاہدہ کرایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے آنکھ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تاکہ آپ کے امت کے خطیب و مقررین ہیں کہ جو کہتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے, اور جو لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے تھے, لڑاتے تھے دین کے نام پر بے دینی کی باتیں.
یہ آپ کی امت کے خطیب ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو گناہ کا وہاں مشاہدہ کرا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ نصیحت عبرت حاصل نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی؟ کہ یہ رات کی مناسبت سے پیغام معراج کو نہ سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے اور نہ سمجھنے کا کوئی طریقہ ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے ناخن جو تانبے کے ہیں اور وہ گرم آگ میں کیے گئے تانبے بھی پھر گرم کیے گئے، لیکن وہ خود اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، یا گویا کہ نوچنے پر مجبور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے چگلی کی بات کرنے والے ہیں جو پیٹ پیچھے گوشت کھاتے تھے، گوشت کھانے کی تجویز دی گئی نا کہ کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تو دنیا میں انہوں نے یہ کام کیا، تب ان کو جیسی کرنی ویسی بننی، اپنا گوشت وہ نوچ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ سزا پر اللہ نے خود ان کو اپنی سزا دینے پر، اپنے عذاب پر خود ان کو مسلط کر دیا۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی شدتوں میں سے ایک شدت ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی اس کو دوسرا عذاب سے دوسرا مارے، لیکن ایک صورت یہ بھی خود اپنے آپ کو مارے۔ کوئی اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن وہ مجبور ہے کہ اللہ کی وہ مجبور ہے، اللہ نے اس کو حکم دے، اس کے ہاتھوں کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو عذاب دیتے رہے۔ تو بہرحال سے جب آپ کا سفر وہاں سے مکمل ہو کر پھر وہی جہاں سے مسجد اقصی سے شروع ہوا تو زمینی لحاظ سے دوبارہ وہیں پر آپ آئے۔ روایتوں میں کہ فجر کا وقت تھا اور اس موقع پر آپ نے یہ انبیاء کی امامت کی۔ پھر امامت کر نماز پڑھانے کے بعد پھر اسی براق پر آپ گئے تھے، جو سواری پر، وہ سواری پر آپ مکہ آ گئے صبح ہونے سے پہلے۔ مکہ والوں کے اطمینان کے لیے کچھ واقعات پھر آپ سے پیش آئے، اس راستے میں پیش آئے کہ مکہ والوں کے کچھ قافلے تجارت کی کرتے تھے، شام کو گئے ہوئے تھے، تو وہ تجارت وہ قافلے والوں نے اس براق کو، جانور کو دیکھا، ان کے اونٹ بھی اس سے بن کے، کئی اونٹ ایک دوسرے رسی توڑ کر وہ بھاگ گئے، اور یہ شاید اس لیے دکھا گیا تاکہ مکہ والے آسانی کے ساتھ انکار نہ کر سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، ایک قافلے کے متعلق ہم نے فرمایا کہ یہ پہاڑی کی اس طرف ہے جو ابھی قریب ہی ہے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ برابر جو اللہ کے رسول نے خبر دی تھی کہ وہ قافلہ وہاں پر پڑاؤ کیے ہوئے، اور جس قافلے کے جانوروں کے متعلق خبر دی تھی وہ بھٹک گئے میری سواری کو دیکھ کر، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں رات میں تو واقعہ پیش آیا تھا کہ کوئی جانور دوڑتا ہوا ہم کو نظر آیا، اس کی وجہ سے ہمارے جانور بھٹک گئے، لیکن پھر بھی جن کو انکار کرنا تھا انہوں نے انکار ہی کیا۔ مسجد اقصی کی انہوں نے علامتیں پوچھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھ کو غم ہوا، اس لیے کہ اللہ کے رسول مسجد اقصی کی کھڑکیاں گننے کے لیے نہیں گئے تھے کہ دائیں جانب کتنی کھڑکیاں ہیں، بائیں جانب کتنی کھڑکیاں ہیں، سامنے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، یہ تو اس کے لیے تو آپ نہیں گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصی کو ظاہر کر دیا۔ مکہ والے پوچھتے رہے مسجد اقصی کی علامتیں، اور میں ان کو بتاتا رہا۔ جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی تھی انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ اللہ کے رسول نے جو علامتیں بیان کی ہے یہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس نے مسجد اقصی کو دیکھا ہو، اور اس سفر کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر ایسا ثابت نہیں ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ بیت المقدس یعنی فلسطین وہاں گئے، مسجد اقصی کو آپ نے دیکھا ہو۔ صرف آپ کا یہ ایک طرح سے پہلا سفر بھی تھا اور آخری سفر بھی تھا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ میں تھے، ان کے بعد بھی لوگ دوڑے آئے تھے، ان کو یہ گمان تھا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ضرور اس واقعے میں شک کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا اور کیا کہتا ہے؟ حضرت صدیق نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں، آج کی رات میں مسجد اقصی گیا اور وہاں سے پھر ساتویں آسمان پر گیا، اور میں رات ہونے سے دن ہونے سے پہلے میں مکہ آ گیا۔ حضرت صدیق نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت صدیق نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو بالکل سچی بات ہے۔ ہم تو روزانہ یہ سنتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک ہی ساتھ میں آتے ہیں، ساتویں آسمان سے
زمین پر اور ایک ہی سانس میں چلے جاتے ہیں، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ گویا کہ آپ وہ جو امید لے کر گئے تھے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک کریں گے یا ہماری حمایت کریں گے، ان کو مایوسی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم تو صدیق ہو، صدیق یعنی تصدیق کرنے والے، جہاں پر جھٹلایا جا رہا ہے تو وہاں پر کوئی تصدیق کرے اس کو کہتے صدیق۔ لیکن یہ تو سفر کی ایک طرح سے روداد ہو گئی، لیکن جو اصل بات ہے، مقصدی بات، پھر اپنا احساس یہ کہ اس معراج کے حوالے سے جس بات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ خود یہ کہ اس رات میں ملا کیا، 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا۔ اب امت مسلمہ خود اس رات میں جو جمع ہونے والے، نوافل پڑھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، جن سے مسجد بھر جاتی ہے اور روزانہ کی عشاء کی نماز میں خالی رہتی ہے مسجد، وہ غور کرے کہ آج کی نماز، نفل نماز ملی تھی اس رات میں، کیا روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں ملی تھی؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے نا۔ صرف آج کی رات کی نفل نماز اس میں ملی تھی، تلاوت ملی تھی، ذکر اذکار ملا تھا، یا روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں ملی تھی؟ تو ایک کم علم کی طرف سے جواب آئے گا اور وہ خود یہ جواب دیں گے کہ نہیں، نہ نفل نماز ملی تھی، نہ نفل ذکر ملا تھا، آج کے رات میں 5 نمازیں ملی تھی۔ 5 نمازوں کا حکم اور پیغام اور اللہ سے اپنے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ، اور اسی کو کہا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن یہ 5 نمازوں کے تعلق سے امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں تو ادائیگی کے لیے آنکھ سے 10% ہے جائزہ، 10% مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر نماز کی حفاظت کرنے والوں کی بات اگر کی جائے، نماز کی پابندی کرنے، پابندی الگ ہے، ادائیگی الگ ہے۔ پابندی کہتے ہیں اس کو کہ جو کچھ ہم نے نماز میں پڑھا، جو کچھ ہم نے نماز میں سنا، اس پر ہم پابند رہے۔ جیسا وعدہ کرنے کو وعدہ کی پابندی نہیں کہتے، وعدہ کرنے کو وعدہ کرنا کہتے ہیں۔ وعدے کی پابندی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اس نے وعدہ کیا اس وعدے پر وہ قائم رہے تو کہتے ہیں کہ وعدے کی پابندی کرنے والا ہے۔ بدقسمتی سے نماز کی پابندی کے حوالے سے بھی ادائیگی کا تصور آ گیا کہ نماز کے پابند کون شمار ہوتے ہیں؟ جو نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ ہاں، نماز ادا کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والوں میں شامل اس وقت ہوں گے کہ انہوں نے جو کچھ جماعت میں عہد کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے اور غلط اور گمراہ راستے سے ہم کو بچا۔ تو جنہوں نے نماز کے علاوہ، ادائیگی کے علاوہ کی زندگی میں اس عہد کو پورا کیا ہوا ہے، نماز کی پابندی کرنے والے، تو آج اگر ہم نماز کی پابندی کے حوالے سے اگر جائزہ لیں تو بہت افسوسناک صورت حال ہے۔ شاید 1% کا تناسب آئے، 10% تو نماز ادا کرنے والے ہیں، لیکن ادا کرنے والوں میں سے بھی نماز کی جو پابندی کرنے والے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، 2 الفاظ قرآن مجید میں نماز کی حفاظت کرنے والے کون ہے؟ محافظت۔ حفاظت کا جو لفظ ہے ہم خود یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ روپیے پیسے جمع ہو گئے، 100 روپیے، تو وہ اس کو ضائع نہ ہونے دے، تو اس کو کہتے ہیں وہ روپیے پیسے کی حفاظت اس نے کی۔ تو ایسی ہم نے جو نماز کے اوقات میں جو اللہ کی بندگی کا اقرار کیا، اللہ کے فریضے کو ہم نے ادا کیا، تو اس کی ہم حفاظت کریں دوسری نماز آنے تک۔ اللہ اکبر کی ہم حفاظت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہم حفاظت کریں، اہدنا الصراط المستقیم کی ہم حفاظت کریں۔ تو اگر ہم نماز کی حفاظت کریں گے اور آج کے رات کی مناسبت سے اگر ہم نے اتنا ہی عہد کر لیا کہ ایک تو نماز کو ادا کریں گے اور دوسرے نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم نماز کی پابندی بھی کریں گے، نماز پر پابند رہیں گے، نماز کے کاربن بن کر رہیں گے، تو اس رات کا ایک بڑا پیغام ہوگا، اس رات کا ایک بڑا سبق ہوگا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور ایمان کی دولت عطا کی، ہم اس کی قدر کرے۔ واقعی معراج کے حوالے سے ہم اپنی دین اور ایمانی ذمہ داری کو سمجھے اور دوسرے تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد